میرے بابا کا نام حشمت علی تھا. بہت باروب شخصیت کے مالک تھے. ہمارا گھر ایک پرانی حویلی نما گھر تھا. میرے دادا کے پردادا نے بنایا تھا. بہت بڑا شاندار لیکن پرانا گاؤں سے تھوڑا سا آگے. ہمارے پاس بہت ساری زمین تھی جو پہلے تو ہم کاشت کرتے تھے لیکن بعد میں میرے بابا نے کاشت کرنا چھوڑ دیا. میرے دونوں بڑے بھائی پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئے، پھر وہیں سیٹل ہو گئے. میں نے ایف اے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی. امی اکثر بیمار رہتی تھی، ان کے ساتھ ہی رہتی. بابا بھی امی کا بہت خیال رکھتے تھے. بہت علاج کے بعد پتہ چلا امی کو کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے. پھر ایک دوپہر امی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. میں اور بابا اکیلے رہ گئے. رونے سے کبھی کوئی جانے والا لوٹ کے آیا ہے، اسی طرح ہماری امی بھی لوٹ کے نہیں آئی. میرے دونوں بھائی بھی آئے لیکن کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہے، اس کے بعد واپس چلے گئے. پھر وہی تنہائی. بابا اپنے کمرے میں ہی رہتے زیادہ تر، میں بھی اکیلی اپنے کمرے میں بند رہتی. ہمارے دور پر ایک رشتہ دار تھے، سگا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس کبھی کبھار کوئی آ جاتا امی کے میکے سے. رحمت چچا ہمارے رشتہ دار تو نہیں تھے، ملازم تھے، لیکن وہ ہمارے سگوں سے بھی آگے تھے، ہماری فیملی کا حصہ تھے. رحمو چاچا کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. وہ اپنی اولاد کی طرح ہمارا خیال رکھتے تھے، ہمیشہ بابا کے ساتھ رہتے، ان کا بھی بہت خیال رکھتے. اب گھر میں بس ہم تین ہی لوگ رہ گئے تھے، بابا، میں اور رحمو چاچا. ایک دن مجھے بابا نے اپنے پاس بلایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کے بولے، بیٹی، زندگی کا پتہ نہیں، آج تمہاری ماں گئی، کل میں بھی چلا جاؤں گا. میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان لوگوں کو گھر بلا لوں. کیا تم اپنے بابا کی پسند کو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر بابا کو کہا، بابا، جیسا آپ کو بہتر لگے. بابا نے ڈھیروں دوائیں دی. 2 دن بعد وہ لوگ آئے میرا رشتہ لے کے. میں نے اور ریمو چاچا نے مل کر ڈھیر ساری ڈشز بنائی. گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا. بابا بھی تیار بیٹھے تھے، مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے. دوپہر کے وقت وہ لوگ آئے جن میں 3 عورتیں، 2 آدمی اور ایک لڑکا تھے. دیکھنے میں بہت سلجھے ہوئے اچھے پڑھے لکھے لوگ لگتے تھے، شہری بھی لگتے تھے. وہ لوگ آئے. بابا نے بہت احترام سے ان کا استقبال کیا اور ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا. چاچا نے شربت اور پانی وغیرہ دیا. کچھ دیر کے بعد ہم نے کھانا لگایا اور کھانا کھانے کے بعد چاچا نے آ کر مجھے کہا، حشمت سائیں، یعنی میرے بابا کہتے ہیں، شفق بیٹی کو چائے لے کے آئے. میں ٹرے میں چائے کے برتن سجائے جھکی نظروں کے ساتھ شرماتی ہوئی ٹرے کے لے کے مہمانوں کے آگے چائے رکھنے لگی. بابا نے کہا، بیٹی، یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو. میں بابا کے پاس بیٹھ گئی. بابا نے کہا، رضیہ بہن، یہ میری بیٹی شفق ہے، میری بہت لاڈلی بیٹی. مجھے کہا، شفق بیٹی، یہ رضیہ بہن ہے، یہ ان کا بیٹا ہے کامران. میں نے کامران سے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے. میں نے نظر اٹھا کر پہلی بار دیکھا، سامنے کامران بیٹھے تھے. بلا شبہ ایک خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان تھے. میری نظریں ان کی نظر سے ٹکرا کر جھک گئی. رضیہ آنٹی نے کہا، ماشاء اللہ، ہمیں تو آپ کی بیٹی پسند آئی. اور کامران نے بھی ہاں میں سر ہلایا. بابا نے میری طرف دیکھا، کیا تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور شرما کے وہاں سے اٹھ کے آ گئی. سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. رحمو چاچا بھی خوشی کے ساتھ مٹھائی بانٹ رہے تھے. سب نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروایا. رشتہ طے ہو گیا. کامران ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے. شادی طے ہو گئی. آخر وہ دن آ گیا جب میں اپنے بابا کی حویلی چھوڑ کے کامران کی دلہن بن کر ان کی گھر آ گئی. شادی میں زیادہ دھوم دھام نہیں کی گئی تھی، بس کچھ ہی لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا. یہاں کامران کے گھر میں بھی ان کی امی اور ان کے ماموں مامی کے علاوہ 2-4 لوگ اور ہی تھے. میں اندرون سندھ کی رہنے والی تھی، پہلی بار لاہور شہر آئی.
کامران کی امی نے مجھے بتایا بیٹا میں بیمار رہتی ہوں اور ڈاکٹر نے مجھے کھلی ہوا میں رہنے کا مشورہ دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کے پاس نہیں رہ سکتی، اپنے بھائیوں کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن میں یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، میں یہاں بھی اکیلی رہوں گی، لیکن کامران کی امی کی طبیعت کی وجہ سے میں نے ان کو کہا کوئی بات نہیں آنٹی، جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے ہی میری خوشی۔ شادی کی صبح سارے لوگ واپس گاؤں چلے گئے، میں اور کامران اکیلے رہ گئے۔ کامران نے بتایا میں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہے آفس سے، اس ہفتہ ہم خوب گھومے پھریں گے۔ کامران بہت اچھے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ 1 ہفتہ کیسے گزرا پتہ بھی نہ چلا اور وہ دوبارہ آفس جانے لگے۔ زندگی عام روٹین میں آ گئی۔ میں 2 دفعہ بابا کی طرف گئی۔ بابا بہت خوش تھے مجھے بھی دیکھ کر، کیونکہ میں کامران کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وقت گزرتا گیا، میری ساس کبھی کبھی 1 دن کے لیے آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ اب وہ زیادہ بیمار اور کمزور نظر آنے لگی تھی۔ ہم لوگ بھی کبھی کبھار گاؤں جاتے تھے ان کے پاس۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا اور ایک ننھی مہمان ہماری گود میں تھی، میری بیٹی انایا۔ انایا کے آنے کے بعد تو جیسے ہماری زندگی میں بہت ساری بہاریں لوٹ آئی ہوں۔ کامران کی آنکھوں کا تارا، آفس سے آتے سارا وقت اس کے ساتھ لگے رہتے۔ انایا کی دادی بھی پوتی کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتی۔ ہم اکثر انایا کو ان سے ملوانے لے کے جاتے۔ میری ساس کو استھما تھا جو وقت کے ساتھ بڑھ گیا تھا، وہ زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ پھر وہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ کامران بہت دکھی تھے، بہت ٹائم تک وہ اسی طرح دکھ میں ڈوبے رہے۔ میں نے ہر طرح سے تسلی دی۔ وقت نے کروٹ بدلی، انایا 5 سال کی ہو گئی تھی اور میں پھر سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ ہم بہت خوش تھے، انایا اب اسکول بھی جانے لگی تھی، زندگی بہت پرسکون تھی۔ کامران بہت خوش اور مطمئن تھے، وہ میرا خود سے بڑھ کے خیال رکھتے تھے، کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ انایا کی ساری ذمہ داری خود اٹھا لی، میں بس ریسٹ کر کر کے تھک جاتی، کوئی چیز بھی مانگنے سے پہلے ہی حاضر ہو جاتی۔ میں اتنی خوش تھی کہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ بابا بھی کبھی کبھی آتے، اب وہ بھی بیمار سے رہنے لگے تھے۔ ایک شام میں اور کامران بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ بابا کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے کہا تمہارے بھائی آئے ہیں، تم بھی آؤ مل جاؤ، تم اور کامران کل صبح آنا۔ میں خوش ہو گئی۔ دوسری صبح ہم لوگ بابا کے گھر آئے، بھائی بھی آئے ہوئے تھے، بہت رونق تھی، بابا بھی بہت خوش تھے۔ میرے دونوں بھائی میری شادی میں نہیں آ سکے تھے، اب جو آئے اور کامران سے مل کر بہت خوش ہوئے، ڈھیروں گفٹس لے کے آئے۔ انایا کو دیکھ کر تو سب خوش ہو گئے، چھوٹی سی بھانجی نے ماموں کا دل جیت لیا۔ رات کے کھانے پر بابا نے ہم سب سے کہا کھانے کے بعد میرے کمرے میں آ جائیں۔ ہم سب نے بابا کے حکم کی تعمیل کی، کھانے کے بعد ان کے پاس چلے گئے، جا کے بیٹھ گئی۔ بابا نے کہا بیٹا میں نے سوچا ہے زندگی کا پتہ نہیں، اس لیے میں نے جائیداد آپ لوگوں کے نام کر دیے۔ بابا نے کہا میں آگے کی ساری زمینیں ناصر اور ساجد کو دے رہا ہوں۔ ساجد اور ناصر دونوں میرے بھائی تھے اور یہ گھر اس کے ساتھ پیچھے والی زمین شفق کی ہے۔ میں نے انکار کیا، بابا یہ سب میرے بھائیوں کا ہے، مجھے بس آپ سب کی دعائیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں نے اور بابا نے کہا زمین پر بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نے خوشی سے بابا کا فیصلہ قبول کیا۔ 2 دن گزرنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ بھائی 1 ہفتہ رہے، بابا کو ساتھ لے جانے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن بابا نے کہا میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر ایسے ہی وقت گزرتا رہا، میرا 6واں مہینہ چل رہا تھا، میں اور کامران بیبی کی شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ ابھی میں تیاری کر رہی تھی کہ ریمو چچا کی کال آئی، میرے بابا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میری تو حالت غیر ہو گئی، بڑی مشکل سے کامران نے مجھے سنبھالا اور ہم حویلی کی طرف چلے۔
میرے پیارے بابا، مہربان سے بابا کفن میں لپیٹے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے رونے پر ہمیشہ کی طرح اٹھ کے مجھے گلے نہیں لگایا، نہ ہی کوئی لفظ بولا۔ میں بابا بابا کرتی رہی لیکن وہ نہیں بولے، یوں انہیں لے گئے اور میرے بابا ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئے۔ بھائی بابا کے جنازے پہ نہ پہنچ سکے، بعد میں آئے، ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کو تسلی دی اور پھر کچھ دن بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اب یہاں انتظار کرنے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ وقت گزرتا گیا، انایا کی برتھ ڈے آنے والی تھی۔ 2 دن بعد کامران کی تو تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اب آخری مہینہ چل رہا تھا۔ جنوری کی ایک شام تھی، بارش بہت تیز تھی اور اندھیرا بھی تھا، ہماری لائٹ نہیں تھی۔ انایا اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی تھی، اچانک بابا سے فرمائش کی، بابا میں اپنے برتھ ڈے کی ڈریس خود لوں گی، جو آپ نے مجھے دلائی وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کامران ہنسنے لگے کہ ہماری شہزادی کو ہماری پسند کی ڈریس پسند نہیں آئی۔ بابا آج ہی آپ کو لے کے جائیں گے اور نئی ڈریس دلائیں گے۔ کامران نے مجھے کہا، شفق تم بھی ریڈی ہو جاؤ، یہاں کے لیے کیا کرو گی؟ طبیعت نہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی میں منع نہ کر سکی اور ہم لوگ مال چلے گئے۔ انایا نے بلو کلر کی ڈریس پسند کی اور ٹرائی کرنے لگی، بالکل پری جیسی لگ رہی تھی۔ ٹرائی کرتے وقت مجھے لگا جیسے میری نظر اس پہ رک گئی ہے، جم گئی ہے۔ باپ بیٹی دونوں کو اتنا خوش میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے شاپنگ کی، ڈنر کیا، آئس کریم کھائی، رات تقریباً 11 بجے ہم لوگ واپس گھر کی طرف مڑے۔ گاڑی میں بیٹھے، بارش کچھ دیر رکی تھی، اب پھر سٹارٹ ہو گئی، زوردار بجلی چمکتی، بادل گرجتے۔ انایا کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ میں نے کامران کو کہا، کامران میں اسے گود میں نہیں اٹھا سکتی، آپ پچھلی سیٹ پہ اسے سلا دیں۔ انہوں نے انایا کو اٹھا کر آرام سے پچھلی سیٹ پر سلا دیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کامران نے کہا، آج لگتا ہے روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، ایک تو سردی ہے اور دوسرا لیٹ نائٹ، بارش بھی ہو رہی ہے، لگتا ہے ہم 2 دیوانے ہی بارش انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے۔ یہ کہہ کر کامران نے ہنستے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ خالی سڑکوں پر تیز بارش میں گاڑی دوڑ رہی آ کر میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں پا لی۔ شاید مجھے زندگی سے کچھ اور نہیں چاہیے، تمہارے آنے سے میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کامران آگے دیکھیں۔ اچانک ہی ایک کالی بلی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ کامران نے بلی کو بچانے کے لیے گاڑی کے بریک لگائے، لیکن یہ اتنی جلدی ہو گیا کہ بلی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا لگی اور ہماری گاڑی جو بہت سپیڈ میں تھی وہ ڈی ٹریک ہو کر سامنے ایک بڑے درخت کے ساتھ لگی۔ گاڑی اتنی زور سے ٹکرائی، میری چیخ کے ساتھ ہی مجھے سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا۔ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کتنے دن، کتنے ہفتے یا کتنے مہینے، میں نہیں جانتی۔ میری آنکھ کھلی، میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑی تھی، جسم زخمی، درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ساتھ کھڑی نرس دوڑ کے میرے پاس آئی اور بولی، میڈم آپ اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے حواس بحال ہوئے، مجھے سب یاد آیا۔ میں چیخنے لگی، میرا شوہر، میری بیٹی، کوئی بتاؤ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں، کیا ہوا، وہ لوگ کہاں ہیں۔ پھر مجھے ایک انجیکشن دیا گیا اور میں دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کب تک سوتی رہی، پھر جاگی تو نرس کو بلایا، اس سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میری فیملی کدھر ہے۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر آیا، اس نے مجھے کہا، بی بی آپ حوصلہ کریں، آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ آنے والے بچے کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سن کر جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بے حال ہو کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ سب خالی خالی لگ رہا تھا، آنسو سوکھ گئے تھے۔
काफ़ी देर के बाद मैंने थोड़ा हौसला किया और उठी और बाहर ड्यूटी रूम में बैठे डॉक्टर से पूछा, सर मैं कब से यहाँ हूँ, मेरी फैमिली को बुला दें प्लीज़, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे लगा मैं अनाया और कामरान को देखूंगी तो अपना दुख सुनाऊंगी। मेरा बेबी नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा, आप 13 दिन से यहाँ हैं। आपकी बेटी ठीक है लेकिन आपके शोहर नहीं बच पाए। हादसा इतना सख्त था कि जब लोग उन्हें निकालने लगे तो वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है तो आप उसे बुला सकती हैं। मैं होश और हवास में नहीं थी। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। सब मुझे पकड़ रहे थे, चुप करवा रहे थे। मैं तोड़ फोड़ कर रही थी। शायद पागल हो गई थी। हाँ, मैं पागल ही हो गई थी। मेरे पास बचा क्या था? मेरा कौन था? मेरी फैमिली कौन? कहाँ? अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो कोई भी नहीं रहा। मेरे कामरान, इनका कौन है? मामू? हाँ, बहुत देर बाद मुझे होश आया, लेकिन मेरे पास तो किसी का कोई नंबर नहीं था। मैं क्या करूं? मैंने पूछा। गाड़ी में से कुछ सामान भी निकला। एक नर्स ने बताया, जो लोग आपको लेके आए थे वो एक बैग भी साथ लेके आए थे। इसने मुझे कहा, आपकी बेटी के पास ये बैग भी है और आपकी बेटी हमारे एक डॉक्टर हैं जो यहाँ रहते हैं, उनके घर इनके बच्चों के साथ रखा गया है। वो बैग और अनाया लाकर मुझे दिए गए। अनाया ठीक थी, इसे कोई चोट नहीं आई थी। मैंने इसे गले लगाया, प्यार किया। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतना हौसला लौट आया। अपनी बेटी की खातिर मैं उठ खड़ी, बैग से फ़ोन निकाला। चल रहा था। मैंने कामरान के मामू को कॉल की और सब बताया। वो लोग आए, मेरे कामरान को सर दहाने में से निकाला और ले जा रहे थे। मैं भी साथ दौड़ी, लेकिन मुझे कामरान की मम्मी ने कहा, बीबी अपना बंदोबस्त कर लो, अब ये नहीं रहा तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं रहा तुमसे, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। और मेरे कामरान को ले गए। मैं और अनाया बेयार और मददगार रह गए। मैंने एक टैक्सी की और घर आ गई। घर में सब वैसा था। हर कोने में कामरान नजर आ रहे थे। मुझे सारी रात जागते गुजर गई। दूसरी सुबह ऑफिस से कुछ लोग आए, मुझे कुछ पैसे दिए, कामरान की ताज़ियत की और बोले, मैडम ये घर खाली कर दें, साहिब का ऑर्डर है। कल सुबह तक आप ये घर खाली करके चाबी हमें दे दें। अपना जो भी कुछ ज़रूरी सामान है आप निकाल लें। मेरा तो सब कुछ लुट चुका था। कामरान के बाद सब ख़त्म हो गया था। मैंने अपने कपड़े और अनाया के चंद कपड़े और ज़रूरत की कुछ चीज़ें बैग में डाली और दूसरी सुबह मैंने ऑफिस वालों को कॉल की कि घर खाली है, चाबी ले ले। वहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई। मेरे कामरान ने हर चीज़ बहुत शौक से बनाई थी, लेकिन क्या करना था इसका? अब कामरान ही नहीं रहे तो चीज़ों को क्या करना? मैं अपने बाबा की हवेली में लौट आई। रेमू चाचा मुझे इस हाल में देखकर घबरा गए और पूछा, क्या हुआ बेटा, खैरियत है ना? दामाद जी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों आई हो? मैंने रोते हुए सारी कहानी सुनाई तो चाचा की आंखें छलक उठी। मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगे, बेटा कुदरत का खेल निराला है, बस सब्र करो। अब वक्त गुजरता गया। 4 माह हो गए हमें हवेली आए। अनाया भी इस ड्रामा से बाहर नहीं आ रही थी। चाचा बहुत कोशिश करते थे हम दोनों को किसी तरह नॉर्मल हो जाए। फिर मुझे अपनी बेटी के लिए नॉर्मल होना पड़ा। मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करना शुरू कर दिया, हालांकि मैं अंदर से टूट चुकी थी। बड़ी मुश्किल से अनाया को संभाला। कुछ वक्त लगा, बच्ची नॉर्मल हो गई, लेकिन मैं उन यादों को, उन बातों को ना भूल पाई और मुझे अपना अंदर खोखला महसूस होने लगा। हमारे गांव में एक अच्छा स्कूल था। मैंने इसमें अनाया का एडमिशन करवा दिया। मेरे भाई खुद तो
सहारा देने नहीं आए, लेकिन पैसे वगैरह भेज देते थे जिससे मेरा गुजारा चल जाता था। मैंने भी तन्हाई से तंग आकर गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 माह गुजर गए। रेमू चाचा हमारे साथ ही रहते थे। हम हवेली के 2 कमरे ही इस्तेमाल करते थे। हवेली की पिछली तरफ ज़मीन बंजर थी, जंगल साथ था, इस तरफ हम लोग नहीं जाते थे। गर्मियों की छुट्टियां थी, दोपहर का वक्त था। चाचा की तबीयत खराब थी। मैं किचन में खाना पका रही थी, अनाया सहन में खेल रही थी। खेलते खेलते वो हवेली के उस हिस्से में चली गई जहां हम नहीं जाते थे। बरसों से बंद पड़ा था वो हिस्सा। मैंने आवाज देकर कहा, नो बेटा उधर ना जाओ। सामने आम का एक बड़ा पेड़ था। अनाया वहां से होकर कहने लगी, मम्मा मैं आम तोड़ के ले आऊं? मैंने कहा, बेटा दरख्त पे ना चढ़ना और नीचे से पत्थर मार के आम तोड़। मैं अपने कामों में मसरूफ होकर भूल गई कि अनाया कहाँ है। काफी देर गुजरने के बाद जब मुझे याद आया, मैं बाहर की तरफ भागी। अनाया सेन में ही बैठी थी, लेकिन किसी से बातें कर रही थी। मैंने पूछा, बेटा किससे बातें कर रही हो? अनाया ने मेरी तरफ देखा और सामने की तरफ इशारा किया, इससे। सामने कोई नहीं था। मैंने कहा, बेटा यहाँ तो कोई नहीं है। अनाया ने कहा, यह आपसे डर के छुप गया है। मैंने कहा, इसे बोलो मैं कुछ नहीं कहती। लेकिन वो है कौन? अनाया ने आवाज लगाई, फ्रेंड मेरी मम्मा अच्छी हैं, आओ वो कुछ नहीं कहेंगी। कोई नहीं आया। मैंने अनाया को कहा, चलो अंदर चले, यहाँ तो कोई नहीं है। अनाया ने कहा, मम्मा वो दरख्त के पीछे छुपा हुआ है, आप चलो ना, उसे बुलाते हैं। मैं समझी कोई गांव का बच्चा होगा। मैंने कहा, अच्छा चलो। इसके साथ दरख्त के पीछे चली गई। अनाया ने हाथ से इशारा किया, ये है मम्मा, ये मेरा दोस्त है, आज ही मेरा दोस्त बना है। उसे देखते ही मुझे हंसी आ गई। वो बहुत प्यारा सा छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। अपने मासूम से चेहरे से अनाया को देख रहा था। मैंने अनाया से कहा, ये तो कैटी है, ये आपकी दोस्त कैसे है? इसने कहा, मम्मा ये कैटी नहीं है, इसका नाम गुफरान है, आप इसको गुफरान बोलो ना। मैंने कहा, अच्छा सॉरी, अब मैं गुफरान ही बोलूँगी। मुझे फिर से हंसी आई कि मेरी बेटी ने तो दोस्त बना के उसका नाम भी रख दिया। अनाया ने कहा, मम्मा मैं अकेली खेलती हूँ, क्या मैं गुफरान को अपने साथ अपने रूम में ले जाऊँ? वो भी मेरे साथ खेलेगा। मुझे खुशी हुई इसके लिए कि अब अनाया थोड़ी बहुत बहल जाएगी। मैंने हाँ कर दी। यस बेटा, आपकी न्यू फ्रेंड को आप अपने साथ रख सकती हैं। ये अनाया खुश हो गई और बोली, चलो फ्रेंड मेरे रूम में चलते हैं। अनाया ने कहा, मैंने अनाया से कहा, बेटा आपके दोस्त को मैं उठा के ले आती हूँ, आप अपने रूम में जाओ। अनाया खुशी खुशी अंदर भागी और मैं बिल्ली के बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाने लगी ताकि इसे उठाकर अनाया के पास ले जाऊं। बिल्ली के बच्चे ने अजीब नजरों से मुझे देखा, जैसे मेरे जिस्म में, मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म में आग के 2 अंगारे उतर गए। बिल्ली के बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश की तो वो उछल के दूर हो गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे अजनबियत की वजह से वो डर रहा हो। मैंने प्यार से सर पर हाथ रखा तो मुझे एक अजीब सा करंट लगा, साथ एक झटका सा लगा। वो बिल्ली उछल के दूर जाके खड़ी हो गई। मुझे अजीब डर महसूस हुआ। मैं अंदर आई अनाया के रूम में। इसे बताने का इसका फ्रेंड नहीं आ रहा। मैं हैरान रह गई। इसे बाहर छोड़ के आई थी, लेकिन वो तो अंदर अनाया के साथ खेल रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कभी किसी बिल्ली के बच्चे को हाथ नहीं लगाया, इसलिए शायद मुझे अजीब लगा है और ये छोटा है, मुझसे पहले बाग के अंदर आ गया होगा। यूं मैंने ये बातें इग्नोर करके अपने कामों में लग गई। अब रोज़ गुफरान और अनाया खेलते, बहुत बातें करते। अनाया बहुत खुश थी, लेकिन जब भी वो बिल्ली का बच्चा देखता बेचैन सा हो जाता। एक दोपहर अनाया सो रही थी।
میں صحن میں نکلی، سامنے مجھے وہ بلی کا بچہ نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کے آگے بڑھ گئی کیونکہ وہ مجھ سے مانوس نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی بول رہا ہو۔ میں نے سوچا چاچا ہے، لیکن چاچا کی تو طبیعت خراب تھی، وہ اپنے روم سے نہیں نکلتے تھے۔ میں دوبارہ آواز کی طرف متوجہ ہوئی، مڑ کے دیکھا اس چھوٹی بلی کے ساتھ اسی جیسی ایک بہت بڑی بلی کھڑی ہے جس کے گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی ہیں۔ میں نے عشق کر کے ان کو بھگانے کی کوشش کی، لیکن بڑی بلی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ میرے ہاتھ پہ پنجے مارے جس سے میرے ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بلی بھاگ گئی۔ میں نے اندر جا کے پٹی باندھی۔ اب مجھے انایا کی فکر رہنے لگی تھی، وہ بڑی بلی کبھی انایا پہ نہ حملہ کر دے۔ مجھے وہ بڑی بلی اس چھوٹے بچے کی ماں لگی۔ دوپہر کے بعد انایا سو کے اٹھی تو اس نے پوچھا، ماما آپ کے ہینڈ پہ کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا اور کہا یہ بلی سے دور رہو، لیکن انایا چھوٹی تھی، اس نے کہا نہیں۔ وہ پھر اس بلی کے بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ غفران نے کہا ہے کہ میں آپ کی ماما کو سوری کروں گا، میری ماما نے آپ کی ماما کو مارا ہے۔ میں ہنسنے لگی اور کہا بیٹا وہ کیسے بول سکتا ہے، وہ تو بلی ہے۔ لیکن انایا کہنے لگی نہیں ماما وہ بات کرتا ہے۔ میں نے بحث نہیں کی کیونکہ بچوں کو تو وہی لگتا ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ اگلے دن چاچا کی طبیعت کچھ سنبھلی، وہ بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ صحن میں میرے پاس بیٹھ کے انہوں نے میرے ہاتھ کو دیکھ کے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہوا، کٹ لگ گئی؟ میں نے کہا نہیں بابا چاچا، یہ مجھے بلی نے کاٹا ہے، اور میں نے بلی کا سارا واقعہ چاچا کو سنایا۔ چاچا نے خوف زدہ انداز میں کہا وہ پھر آ گئی، اور بہت ڈرے سہمے ہوئے اندر چلے گئے۔ میں پوچھتی رہ گئی کہ وہ کون آ گئی، کہاں سے آ گئی، لیکن وہ نہ بولے، کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن میں اپنی حویلی کے پچھلے صحن میں گئی، وہاں کھڑی تھی کہ مجھے لگا میرے پاس کوئی کھڑا ہے یا شاید کوئی گزر گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، لیکن مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، انایا کو آواز دی تاکہ میں اس کو ہوم ورک کروا سکوں۔ بہت ساری آوازیں دینے پر انایا نہ آئی تو میں نے کہ روم میں آ کے دیکھا وہ اپنے بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی، چچا کو بلایا اور اسے لے کر ساتھ ہی ڈسپینسری چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں وغیرہ لکھ کے دی اور بولا کمزوری بہت ہے۔ حالانکہ وہ کمزور نہیں تھی، کھانا پینا اچھا کرتی تھی، کھیلتی کودتی تھی، صحت مند بچی تھی، اسے کوئی کمزوری نہیں تھی۔ مجھے تو حیرت ہوئی، میں اسے گھر لے آئی۔ اب روز میرے صبح اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ کر باہر نکل جاتی۔ میں نے پوچھا انایا بیٹا اب مجھ سے پہلے اٹھ جاتی ہو، باہر نکلتی ہو، کیوں؟ وہ کہتی ہے مما مجھے بوریت ہوتی ہے، اس لیے میں پچھلے 2 دنوں سے ایسا ہی کر رہی ہوں، صبح سویرے اٹھ جاتی ہوں، باہر نکل جاتی ہوں۔ ایک صبح میں سویرے اٹھ گئی اور چھپ کے دیکھنے لگی۔ انایا سویرے اٹھ کے حویلی کے اس حصے میں جا رہی تھی جہاں ہم نہیں جاتے تھے۔ میں چپ کے پیچھے گئی۔ انایا جا کے حویلی کے ایک کمرے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ کھل گیا، وہ اندر چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے کبھی حویلی کے یہ حصے کو کبھی کھلتے نہیں دیکھا تھا، یہاں زنگ آلود تالا پڑا ہوتا تھا۔ خیر میں چپ کے پیچھے چلی گئی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے ایک سائڈ سے ہو کر دیکھا، دروازے کے اندر کا منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کمرے کے درمیان ایک دری بچھی ہوئی تھی جس پر میری انایا لیٹی ہوئی تھی، اور چاروں طرف سمیل تھی جیسے ہزاروں لاشیں یہاں سڑ گئی ہوں۔ دری کے پاس وہ کالی بلی بیٹھی تھی، بہت بھیانک انداز میں اس کی آنکھیں خون ٹپکا رہی تھی۔ اس کے سفید لمبے دانت اور بھی لمبے اور نوکیلے نظر آ رہے تھے اور منہ سے باہر آ رہے تھے۔ اس خوفناک منظر نے میرے پاؤں کو جام کر کے رکھ دیا۔ اچانک بلی جھکی
اور انایا کی گردن سے دانت کاٹ کے خون پینے لگی۔ انایا بے حد سو حرکت پڑی تھی، ابھی میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ میرا جسم یہ دیکھ کر سن ہو گیا۔ سامنے سے مجھے وہ کالا چھوٹا بلا انایا کا دوست غفران آتا نظر آیا۔ وہ بھی آ کے بیٹھ گیا دری کے پاس اور انایا کا خون چوسنے لگا۔ میں پوری قوت سے چیخی، چاچا 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 کو بلایا۔ یہ سن کر بلیوں نے مجھے دیکھا اور بھاگ گئی۔ انایا بے سود پڑی تھی، چاچا سین میں بنی کیاری سے سبزی چن رہے تھے۔ میری آواز سن کے دوڑے آئے۔ جب انایا کو دیکھا دوڑ کے اٹھا کر باہر لے آئے، بولے بیٹا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انایا گردن سے زخمی تھی، چاچا کو سب بتایا۔ چاچا بہت پریشان ہو گئے، ہم بہت خوف زدہ تھے۔ انایا ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ میں نے چاچا سے دودھ گرم کر کے لانے کو کہا اور انایا کو دودھ پلایا۔ انایا دودھ پی کے دوبارہ سو گئی۔ میں اور چاچا بیٹھے تھے، باہر خاموشی تھی، بہت بھیانک اور پراسرار خاموشی۔ میں نے چاچا سے پوچھا، چاچا آپ کیا جانتے ہیں؟ چاچا نے کہا، بیٹا میں تمہیں کبھی کچھ نہ بتاتا، لیکن انایا بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ چاچا نے بتایا، بیٹا تمہارے دادا رجب علی شاہ ایک پیر تھے، وہ بہت نیک انسان تھے۔ انہوں نے جب یہ حویلی بنائی تب میرے والد صاحب ان کے ساتھ ہی تھے۔ حویلی کا وہ حصہ جو بند رہتا ہے وہ بنایا جا رہا تھا۔ یہاں یہ آم کا درخت تب بھی تھا۔ یہ درخت کاٹا گیا، حویلی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ تب سے کوئی نہ کوئی بندش ہوتی، کبھی مزدور بیمار ہو جاتے، کبھی بنی ہوئی دیواریں گر جاتی، کبھی کوئی مر جاتا۔ اتنی مشکلات کے باوجود حویلی تیار ہوئی اور رجب علی شاہ صاحب اپنے خاندان کے ساتھ حویلی میں آ کر رہنے لگے۔ پہلے دن سے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہاں ان سب کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے۔ وہ مخلوق سب کو تنگ کرتی، کبھی بچوں کو مارتی، کبھی برتن توڑتی، کبھی چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتی۔ یہ سب کچھ اب معمول بن گیا تھا۔ ایک دن ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ پیر سائیں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، بہت خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، لمبا قد، سفید موتی جیسے دانت، اتنی خوبصورت کہ اس کی آنکھوں سے روشنی نکلتی تھی۔ پیر سائیں نے اسے دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کہاں سے آئی ہو؟ وہ بولی، میرا نام زرغونہ ہے اور میں ایک جن زادی ہوں، میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ میں یہاں پچھلے 300 سال سے رہتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، یہی میرا گھر ہے۔ یہ جو درخت تھا ہم لوگ اس پہ رہتے تھے، آپ نے درخت کاٹ کے اچھا نہیں کیا، ہم بے گھر ہو گئے، اس وجہ سے میرے بچے اور میرا شوہر ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ پیر سائیں ہیں، اگر آپ غصے میں آگے تو ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کل اپنے بہت سارے ہمزاد کو بلایا اور اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ آپ کے ساتھ جنگ ہوگی؟ پیر سائیں نے کہا، کیونکہ پیر سائیں بہت رحم دل تھے۔ پیر سائیں نے کہا، کبھی کسی مخلوق کو میں نے کبھی کچھ کہا نہیں، لیکن جب اس جنزادی کی بات سنی تو غصے میں آ گئے۔ بولے، اس گستاخ کو بتا دو کہ آج تک میں اس کی سب گستاخیاں برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن اب اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جنگ کا اعلان اس نے کیا ہے۔ اس عورت نے بہت منت سماجت کی، شاہ جی آپ یہ حویلی چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن شاہ صاحب نہ مانے۔ وہ جنزادی چلی گئی۔ پیر سائیں نے ایک کمرے میں اپنے دو بیٹے اور 3 بیٹیوں، اپنی بیوی اور میرے باپ، سب لوگوں کو بلایا، باقی سب ملازموں کو ان کے گھر بھیج دیا۔ سب گھر والوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ پیر سائیں کے سب سے چھوٹے بچے تھے، جن میں سے سب سے بڑے تمہارے دادا تھے۔
समर अली शाह वो बहुत शरारती थे, अपने बाप के सबसे लाडले थे। उन्होंने बाप से पूछा, बाबा सही ऐसा क्यों है, हम सबको क्यों कमरे में बंद कर रहे हैं? रजब अली शाह साहब ने बताया कि हमारे घर जिन हमला करने वाले हैं, इसलिए आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, आप अपने कमरे में रहिएगा। ये कहकर पीर सिंह अपने कमरे में चले गए। पढ़ाई शुरू कर दी। रात के 11 बजे पूरी हवेली थर्रा उठी, ज़लज़ला आ गया, खौफनाक आवाज़ों से गूंज उठी, जैसे महसूस हो रहा था कि हज़ारों लोग एक साथ हमलावर हो गए। इस डर से सारे बच्चे इस कमरे से निकल गए, जिनमें से समर अली शाह जो तुम्हारे दादा थे वो बाबा रजब अली के पास चले गए। बाकी सारे बाहर निकल गए और जिन्होंने हमला कर दिया, जिन्होंने हमला करके सबको मार दिया। पीर साईं ने बहुत हिम्मत करके जिन्नों के साथ मुकाबला किया और उनके साथ बहुत सारे जिन्नों को मार दिया। बाकी सबको एक कमरे में कैदी बनाकर एक हिसार बांध दिया और उनको वो कमरा बंद कर दिया। लेकिन जब बाहर निकले तो अपने बीवी और बच्चों को फौत हुए देखकर बहुत अफसरदा हो गए। इन सब बच्चों में से तुम्हारे दादा पीर समर अली शाह बचे थे, बाकी कोई नहीं बचा था। मेरे वालिद पीर साईं के हुक्म के मुताबिक इसी कमरे में ही रहे, बाहर ना निकल सके। वो भी बच गए, मेरी माँ भी बच गई। अब पीर साईं अपने बच्चों के मातम से फारिग हो गए, दोबारा हवेली के इस हिस्से में आ गए जहाँ जिन कैद थे। पीर साईं ने जिन्नों से कहा, तुम लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया, चले जाओ, अभी भी वक्त है। जवाब ने जिनजादी ज़रूना ने कहा, पीर साईं मैंने आपको बताया था लेकिन आप नहीं माने थे, आपने भी हमारा बहुत नुकसान किया है, मेरे बहुत सारे बच्चे मर गए। अब हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम आपकी नस्लों को तबाह कर देंगे, सब ख़त्म कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तब पीर साईं हवेली के इस हिस्से को एक खसार बांध के इन जिन्नात को कैद कर दिया, सब दरवाजे बंद कर दिए और बड़े बड़े ताले लगा दिए। हवेली के इस हिस्से में ना जाने की हदायत कर दी। पीर साईं का खसार इतना सख्त था कि जिन्नात की तीसरी नस्ल अगर बाहर आने में कामयाब हो जाएगी तब ये आज़ाद हो जाएंगे। साईं हशमत अली शाह जिस दिन मरे, इस दिन शाम को ना जाने क्यों वो इस बंद कमरे की चाबी साथ लेकर दरवाज़ा खोलने चले गए। ताला खोल ही चुके थे कि दिल में दर्द की वजह से इनकी मौत हो गई। और तब इस गम में मैंने ख्याल नहीं किया कि मैं दोबारा दरवाजे को ताला लगा लूँ। मुझे होश नहीं था, अब वो दरवाज़ा खुला ही रह गया। अनाया बेबी ने इनके बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब वो जिनजादी आज़ाद है, अब वो अपना बदला लेगी। इसने कहा था वो नस्लों को तबाह करेगी। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और खामोशी से उसी रात अपनी अनाया को लेकर लाहौर आ गई। चाचा को भी साथ ले आई। आज मुझे 8 साल हो गए हवेली छोड़े। यहाँ लाहौर में एक छोटा सा किराए का घर लिया, भाई पैसे वगैरह भेज रहे हैं, खुद भी टीचरों गुजारा चल रहा है। चाचा 3 साल पहले फौत हो गए, अब मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए। मैं कभी हवेली जाने का अब नहीं सोचती, पता नहीं अब वहाँ क्या है, कोई है या नहीं है, जिन कहाँ गए, क्या वो वहीं है या नहीं है, मैं ना कभी पता कर पाई और ना ही वहाँ जाने की हिम्मत है। और मैंने ठान ली है कि रहती ज़िंदगी कभी वहाँ लौट के नहीं जाऊँगी।